बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी कौम के बारे में बताएंगे कि जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस कौम का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में निशानी इबरत के तौर पर किया है। दोस्तों, हमारे आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में तशरीफ़ लाने से तकरीबन 1000 साल पहले और बाज़ रिवायात के मुताबिक 1400 साल पहले और बाज़ रिवायात के मुताबिक 700 साल पहले यमन के अंदर एक कौम आबाद थी जिसको कौम तुब्बा कहा जाता है। जिस तरह मिस्र के अंदर बहुत सारे बादशाह और फिरौन गुजरे हैं और जो शख्स भी मिस्र का बादशाह बनता उसको फिरौन कहा जाता था, इस तरह यमन के अंदर भी बहुत सारे बादशाह गुजरे हैं और जो भी शख्स यमन का बादशाह बनता उसको तुब्बा कहा जाता था। दोस्तों, यमन का वो तुब्बा बादशाह कि जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, ये वो वाहिद बादशाह था जो अल्लाह तबारक व तआला की वाहिदनियत पर ईमान ले आया। लेकिन इसकी कौम अल्लाह तबारक व तआला की वाहिदनियत पर ईमान ना लाई और अपने कुफर और शिर्क की वजह से हालात को बर्बाद कर दे गए। तुब्बा बादशाह जिसका जिक्र कुरान पाक में मिलता है, उसका नाम असद अबू कर्ब था। ये बहुत ही बहादुर और ताकतवर बादशाह था। इसकी कौम एक जंगजू कौम थी और उस बादशाह ने अपनी ताकत के जोर पर बहुत सारे ममालिकों को फतह किया हुआ था। कौम तुबा एक ऐसी कौम थी जो कुफर और शिर्क और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला थी। इस कौम के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कौम औरतों के साथ बदफाली किया करती थी। इस कौम की औरतें अपनी औरतों के साथ जिना किया करती थी और इसके अलावा ये कौम तरह तरह की बुराइयों के अंदर मुब्तला थी। इन्हीं गुनाहों की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने कौम तुबा को हलाको बर्बाद कर दिया और उस कौम को सफ़े हस्ती से मिटा दिया। और इस कौम का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में नाफरमान कौमों के साथ किया है। दोस्तों, जहाँ ये कौम अपने गुनाहों की वजह से हलाक कर दी गई है, वहीं इस कौम का बादशाह तुबा इस हलाकत से बच गया क्योंकि वो अल्लाह तबारक व तआला की वाहिदनियत पर ईमान ला चुका था। बादशाह तुबा के ईमान लाने का वाक़या बहुत ही ईमान अफरोज और हैरत अंगेज है। दोस्तों, यमन का ये बादशाह तुबा एक वसीय अर्ज सल्तनत का मालिक था। ये जब भी कहीं सफ़र करता तो इसकी शान और शौकत और इसके प्रोटोकॉल को देखने के लिए हर मुल्क के लोग जमा हो जाते और जिस जिस मुल्क से ये गुजरता जाता वहाँ लोगों का हजूम लग जाता। लेकिन जब ये बादशाह तुब्बा मुख्तलिफ ममालिक से होता हुआ मक्का मुकरमा में पहुंचा, उस वक्त उसके लश्कर के साथ तकरीबन 12,000 आलिम और हकीम मौजूद थे और तकरीबन 1,35,000 घुड़सवार और तकरीबन 1,35,000 प्यादा और इसके अलावा बहुत सारे जंगजू लोग भी इस लश्कर में शामिल थे। इस अजीम व आलिशान लश्कर और प्रोटोकॉल के साथ जब ये बादशाह मक्का मुकरमा में पहुंचा तो मक्का मुकरमा का कोई भी शख्स उसको देखने के लिए ना आया। बादशाह तुब्बा ये मंजर देखकर हैरान और परेशान हो गया कि जहां एक तरफ ये जिस भी मुल्क से गुजरता तो उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग जमा हो जाते और दूसरी तरफ मक्का मुकरमा में कोई भी शख्स उसको देखने के लिए नहीं आया। बादशाह इस बात से हैरान होकर अपने वजीर आमरेज से पूछने लगा कि कौन सा शहर है और इस शहर के लोग क्या काम करते हैं और ये लोग मेरी ताजीम के लिए क्यों नहीं आए। बादशाह अपने वजीर से कहने लगा कि क्या इस शहर के लोग इस बात को नहीं जानते कि मैं बादशाह तुब्बा हूँ जिसने अपनी ताकत के जोर पर बहुत सारे बड़े बड़े ममालिकों को फतह किया है। बादशाह की ये बात सुनकर अमरेज इस बादशाह से कहने लगा कि ये अहले अरब का इलाका है और इस इलाके के अंदर एक ऐसा घर है कि जिसको काबा कहा जाता है। अहले अरब के लोग इस घर की बहुत ज़्यादा ताज़ीम करते हैं। ये लोग आपको देखने के लिए इसलिए नहीं आए कि जितना आपके साथ लश्कर है उससे कहीं ज़्यादा लोग उस घर को देखने के लिए और उसका तवाफ करने के लिए जमा होते हैं। जब आपके लश्कर की निस्बत कहीं ज़्यादा लोग उस घर को देखने के लिए जमा होते हैं तो वो भला आपके लश्कर को देखने के लिए क्यों आएंगे। ये बात सुनकर बादशाह तुबा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने दिल ही दिल में ये नीयत कर ली कि माँ आज़ला उस घर को गिरा देगा और उसके बाशिंदों को कत्ल कर देगा। जैसे ही बादशाह तुबा ने दिल में खाना काबा को गिराने की नीयत की तो उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ऐसा हुआ कि बादशाह तुबा के सर में शदीद दर्द होने लगा और नाक, मुंह और आंखों से अचानक खून बहने लगा और ऐसा बदबूदार मादा निकलने लगा कि जिसकी बदबू की वजह से तमाम लोग बादशाह से दूर हो गए। दोस्तों, बादशाह इस बीमारी के अंदर मुब्तला हुआ तो उसने अपनी सल्तनत के बड़े बड़े तबीबों को बुलवाया
اور اپنی بیماری کا علاج کروانے لگا، لیکن بڑے بڑے طبیب بھی اس بیماری کے آگے لاچار نظر آئے، اور ہر طرح کے علاج کے باوجود بھی بادشاہ کو اس بیماری سے چھٹکارا حاصل نہ ہوا۔ بلا آخر ایک دن شام کے وقت اس بادشاہ کے علماء میں سے ایک عالم تشریف لائے جو تمام تر علماء کے سردار تھے۔ اس عالم نے جب بادشاہ کی نبض کو دیکھا تو وہ فرمانے لگے کہ اس مرض کا تعلق دنیا سے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ دنیاوی علاج سے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ اس مرض کا تعلق آسمانی ہے۔ اس کے بعد وہ عالم بادشاہ سے کہنے لگا کہ اے بادشاہ، اگر تم نے دل میں کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کرو۔ اس عالم کی یہ بات سنتے ہی بادشاہ فوراً سمجھ گیا کہ میں نے جو کعبہ کو گرانے کی نیت کی تھی، اس وجہ سے میں اس بیماری کے اندر مبتلا ہوا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے دل ہی دل میں کعبہ کو گرانے والی اپنے اس ناپاک ارادے سے توبہ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، ابھی بادشاہ نے توبہ ہی کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بادشاہ کو صحت تندرستی عطا فرما دی، اور توبہ کرتے ہی اس بادشاہ کا خون اور مادہ بہنا ختم ہو گیا۔ اس طرف بادشاہ اپنی صحت یابی کے بعد بہت خوش ہوا۔ اس نے مکہ کے لوگوں کو پیش قیمت کپڑے دیے، جن کو خلاف مکہ کے طور پر خانہ کعبہ کی عمارت پر ڈالا گیا۔ اس طرف بادشاہ طبا وہ پہلا بادشاہ تھا کہ جس نے خانہ کعبہ کی عمارت پر غلاف چڑھایا، اور اس کے بعد خانہ کعبہ پر غلاف چڑھانے کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ دوستو، اس ایمان افروز واقعے کے بعد بادشاہ طبا نے اپنے آگے کا سفر جاری کیا، اور چلتے چلتے مدینہ منورہ کے پاک وادیوں کے اندر پہنچ گیا۔ اس وقت بادشاہ کے لشکر کے ساتھ جو علماء موجود تھے، جب انہوں نے مدینہ کے وادیوں کو دیکھا اور مدینہ شریف کی مٹی کو سونگا، ان کی کنکریوں کو دیکھا، تو ان علماء نے ان تمام تر پریشانیوں کو پایا جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کے بارے میں بیان کی گئی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جب تمام پریشانیاں ان علماء نے دیکھی تو انہوں نے دل ہی دل میں یہ نیت کر لی کہ جب تک ہم زندہ ہیں ہم اسی بستی سے کہیں نہیں جائیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا انتظار کریں گے۔ اگر ہماری قسمت میں ہوا تو کبھی نہ کبھی ہماری ملاقات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ضرور ہوگی۔ اگر ہم مر گئے تو کبھی نہ کبھی ہماری قبروں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے مبارک کی خاک ضرور پڑے گی، اور یہی ہماری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ دوستو، یہ بات سن کر طبا بادشاہ نے ان تمام تر علماء کے لیے اسی مقام پر مقام بنوائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک ذات کے لیے 2 منزلہ عالیشان عمدہ مکان بھی تعمیر کروایا۔ اور طبا بادشاہ نے تمام علماء کو یہ وصیت کی کہ جب ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہ مکان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ ہوگا۔ اس کے بعد طبا بادشاہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط لکھا۔ اس خط کو لکھنے کے بعد ان تمام تر علماء کے سردار کے سپرد کر دیا، اور اس کو یہ وصیت کی کہ جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں تو یہ خط امانت کے طور پر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ اگر تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زندگی میں تشریف لے آئے تو ٹھیک، ورنہ اس خط کو نسل در نسل آگے منتقل کیا جائے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور ان کی بارگاہ میں یہ خط پیش کر دیا جائے۔ اس خط کو لکھنے کے بعد، اس وصیت کے بعد وہ بادشاہ یہاں سے روانہ ہو گیا، اور اس کے بعد وقت یوں ہی گزرتا گیا، یہاں تک کہ 1000 سال کا زمانہ گزر گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بن کر اس دنیا میں تشریف لے آئے۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو مدینہ شریف کے بہت سارے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ٹھہرے تاکہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی کی خدمت کا موقع مل سکے۔ جس اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے، اس اونٹنی کو کھلا چھوڑ دیا گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اونٹنی جس گھر کے سامنے بیٹھے گی میں اس کا مہمان بنوں گا، کیونکہ یہ اونٹنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے۔ دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور شان دیکھیے کہ جہاں ایک طرف وہ صحابہ بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے مضبوط تھے، اور ان کے دل میں بھی یہ خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، اور دوسری طرف وہ صحابہ بھی موجود تھے جو مالی لحاظ سے کمزور تھے، لیکن ان کا جذبہ بھی کسی سے کم نہ تھا۔ ان کے دل میں بھی یہی خواہش تھی کہ ہمارے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ اونٹنی
اس صحابہ کے گھر کے پاس ٹھہری جو صحابی اس وقت بہت زیادہ غریب تھے، جن کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی تھے جو حضرت ابو ایوب انصاری اس عالم کی نسل میں سے تھے جس کے سپرد بادشاہ طبا نے اپنا خط کیا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے اس خط کو اپنے غلام خاص ابو لیلہ کے سپرد کیا ہوا تھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر مہمان بنے تو حضرت ابو ایوب انصاری نے ابو لیلہ سے کہا کہ اس خط کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابو لیلہ وہ خط لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے قبل کہ ابو لیلہ کچھ بولتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا نام ابو لیلہ ہے اور شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس ہے وہ مجھے دو۔ ابو لیلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان سن کر حیران ہو گیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ طبا کا وہ خط پڑھا اور فرمایا، صالحہ بھائی طبا کو آفرین اور شاباش۔ دوستوں، بادشاہ طبا نے جو خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لکھا تھا اس کی تحریر کچھ یوں تھی: کم ترین مخلوق بادشاہ طبا کی طرف سے سعید المرسلین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام، امام بعد اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور آپ پر جو کتاب نازل ہوگی میں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا تو یہ میرے لیے بہت اچھا اور غنیمت ہوگا۔ اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو آپ میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے آپ کی بیعت کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ دوستو، یہ وہ خوش نصیب بادشاہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے 1000 سال پہلے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، لیکن اس کی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی واحدانیت پر ایمان نہ لا سکی اور اپنے گناہوں کے سبب ہلاک کر دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔